اچھا جی، یہ ڈرامے میں جو ہے نا کفیل ڈرامے میں وہ جو لڑکی کا پتہ چلتا ہے ابھی جو کس لیٹسٹ آئی ہے کہ وہ کہتی ہے جی میں بچے کے لیے کہ ماں اور جو دادی ہے کہتی ہے باپ کو طلاق نہ لو یا خلا نہ لو کیونکہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو ایسے سچویشن میں یہ بات نہ کرو۔ باپ بیٹی سے پوچھتا ہے، بیٹی کو کہتا نہیں چھوڑ دے، بیٹی کہتی نہیں میں بچے کے لیے اس کو ایک چانس دیتی ہوں۔ دادی اور ماں کہتی ہے بچے کے بعد وہ باپ ٹھیک ہو جائے گا، کمانا شروع کر دے گا۔ یار بات یہ ہے جس باپ نے جس آدمی نے نہ شادی سے پہلے کمایا نہ شادی کے بعد کمایا، وہ بچے کے بعد کیسے کمائے گا؟ ہمارے ملک کے اندر یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، یہ لڑکوں کے ماں باپ کی میں فی الحال بات کر رہا ہوں، وہ لڑکیوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ جب ان کو پتا ہوتا ہے ان کا بیٹا نکما نکھٹو کامچور ہے، لیزی ہے، سست ہے، اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا پا رہا، تو اب کیوں کسی کی بیٹی کو لا کے مجبور کر دیتے ہیں، کسی سے جھوٹ بولتے ہیں؟ ابھی اسی جھوٹ بولتے ہیں نا، اگر کسی کو یہ بتاؤ گے کہ ہمارا بیٹا نکھٹو ہے، نکما ہے، ہم صرف اس لیے اس کی شادی کر رہے ہیں کہ شاید شادی کے بعد یہ رسپانسیبل ہو جائے، تو نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ شادی کے بعد وہ رسپانسیبل نہیں ہوتا، اپنی لڑکی کی زندگی خراب ہوتی ہے اور پھر اس کی آنے والی اولاد کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ وہ بندہ کبھی بھی ٹھیک نہیں۔ جو بندہ نکھٹو ہے، نکما ہے، خدا را اس کے ساتھ بھی زیادتی، اس کی اولاد کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس کی شادی نہ کریں۔ ایسے نکھٹے نکموں کو کہ چھڑے رہیں گے نا، چھڑے دنیا، اکیلے آئے اکیلے مر جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کیوں ان کی شادی کرتے ہیں؟ پھر ویسے نکھٹو نکمے پھر اور شادی کرنے کے بعد وہ لائنیں لگا دیتے ہیں بچوں کی، ان کو بھی نہیں پال سکتے، پھر وہ پورا خاندانی سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر دوسروں کو وہ بچے پالنے پڑتے ہیں، چچاؤں کو، ماموں کو، خالہ کو، پھوپھیوں کو، اور پھر وہ بچوں کے ساتھ آگے گزارا ہے جو ان کے اوپر مینٹل ٹروما میں سے گزرتے ہیں۔ وہ ابھی یہ کفیل ڈرامے میں دکھا رہے ہیں نا کہ کیسے اس نے 3 بیٹیاں ہیں، پھر ایک بیٹا ہے، اور بیٹے کے ساتھ کتنی مجبوریاں ہیں، بچیوں کے ساتھ کیا، بچیوں کی شادیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا کیسے وہ کھٹر مرحلے سے گزر رہی ہے۔ بڑا اچھا ڈرامہ بنایا انہوں نے، اور ریالٹی بھی ابھی تک تو ریالٹی بھی ایسی ہے، آگے یہ نہ ہو اینڈ میں اس کی آنکھیں کھل جائیں، جی ہاں میں ٹھیک ہو گیا مجھے معاف کر دو۔ تو ایسے ڈراموں سے نا سبق سیکھنا چاہیے، اور جو باپ تھا جب باپ کو پتا بھی ہے کہ آگے آنے والا کیا ہونا ہے، تو ایسے موقع پہ باپوں کو ویسے ڈیسیژن لینا چاہیے، کیونکہ بچی نے ساری زندگی تو نہیں گزاری ہوئی نا۔ باپ اس کو پکڑ کے کہتا نہیں بیٹا تو اب طلاق ہی لے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس ہمارے معاشرے کو اس نہج تک پہنچانے میں ہمارے معاشرے کا بھی کردار ہے، ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں کا بھی ہمارے یہاں پہ وہ بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی عورت کو اتنا مجبور اور لاچار قسم کا، اور عورت کو اللہ معاف کرے، ہم نے پاکستان کے اندر ہمارے معاشرے میں ہمارا کلچر شاید ہم ہندوؤں کے ساتھ اتنا 1000 سال 1500 سال سے رہ رہے ہیں، شاید یہ بھی وجہ ہے ہمارے اندر وہ بھی چیز شامل تھی، ان کے ساتھ جو طور طریقہ تھا۔ نمازی کی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو قبائلی روایات ہیں جو وہ بھی بیچ میں ڈال جاتی ہیں۔ پھر اسلام کو ہم نے اتنی غلط شبیہ پیش کی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا عورت نے بس آمین کرنا ہے، عورت نے بس باپ کے آگے بھی آمین، بیٹے کے آگے بھی، میاں کے آگے بھی، ہم نے عورت کو بھی اتنا وہ جھگڑا ہوا ہے، تو اس کو پریشر دیا ہوا ہے، ہاں نہیں تیری طلاق ہوگی تو تیری زندگی خراب ہو جائے گی، وہ بھی بیچاری کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے بچہ آگے میں ایک اور چانس دے دیتی ہوں۔ تو ان میں سارا معاشرہ بھی قصوروار ہے، اس عورت کو چکی میں پیسنے میں یہ پورا معاشرہ بھی شامل ہے، صرف لڑکے کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ تو بڑی لمبی بات ہے، صرف اتنی اگر کسی باپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میری بچی کسی جانور کے ہتھے چڑھ گئی ہے، تو بجائے کہ اس جانور کے ہاتھ سے مرے یا نہ بھی مرے، روزانہ قیامت تک مرتی رہے، جب تک زندگی ہے اس خاتون کی، اپنی خواہشات کو مارتی رہے، تو وہ بھی ایک مرنا ہی ہے نا، وہ بھی تو ضلالت کی زندگی ہے۔ ایسے ضلالت سے زندگی سے بہتر ہے تو ایک دفعہ بندہ اس کو جو ہے نا طلاق دلوائے، خلا دلوائے، اور اپنی بیٹی کو گھر لے آؤ۔ اگر اس کی کوئی اولاد ہوگی تو اس کو بھی لے آؤ یار، جائے کہ جانوروں کے پاس اس کی اپنی بیٹی بھی ذلیل کراؤ اور اپنی بیٹی کی اولاد کو بھی ذلیل کراؤ ایسے جانوروں کے پاس۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اس ڈرامے سے کچھ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھیں، آمین۔